سے اسلام باقی ہے۔ علماء کی سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو ہے۔ ڈاکٹروں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وکیلوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ علماء کی ضرورت ہے۔ 150 سال پہلے حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جامعہ نظامیہ جس عظیم عالم دین صوفی نے قائم کیا، جن کے دم سے آج تک حیدرآباد میں اسلام کی رونق باقی ہے، علم باقی ہے، وہ شخصیت فرما رہے ہیں 150 سال پہلے، آپ نے تو آپ کے باپ دادا ان کے محتاج تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ ہمارے دادا ان کے محتاج تھے۔ وہ شیخ الاسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ مسجدوں کے لیے، پل کے لیے، مسافر خانوں کے لیے، گنبدیں بنانے کے لیے، فقیروں میں روپیہ کپڑا خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس خیال والے حضرات بہت کم ہیں کہ علم پر بھی کچھ خرچ کیا جائے جس کی قسم پرس حالت پڑی ہوئی ہے، مطلب پوچھنے کے قابل نہیں ہے، ویسی حالت علم کی ہے آج، اور واقعتاً ویسی ہے۔ دینی علم کو کون پوچھ رہا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں، 5 لاکھ روپیہ شادی خانے پہ خرچ کر رہے ہیں، 2 لاکھ روپیہ صرف سٹیج کے ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک شادی کا خرچ آج جو مسلمان بڑی آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، ایک شادی کا خرچ کسی مدرسے کو دیا جائے، 200 طلبہ بھی ہاسٹل میں رہ کے پڑھے، سال بھر کا خرچ پورا ہو جائے گا۔ ہر دن 3 وقت 200 طلبہ علم حاصل کرتے ہوئے جو کھا سکتے ہیں، ہم ایک رات میں 4 گھنٹوں میں اتنے پیسے اڑا رہے ہیں۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کی کتاب ہے مقاصد الاسلام، اپنی سیاہی سے لکھا تھا، قلم کی سیاہی سے لکھا تھا۔ حضرت کی بات اب حضرت پہ کتنی بلندی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ تو فرمایا علماء نے جس سیاہی سے لکھا ہے وہ شہیدوں کے خون سے بڑھ کر وزن والی ہوگی قیامت کے دن۔ تو دین پر، مذہب پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے، اور آج مدرسے خالی ہیں، علماء پریشان ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی ہماری قوم کی اس بے رحمی کو دیکھ کر، بے دردی کو دیکھ کر دینی تعلیم کا ماحول چھوڑ دیے، دنیا کے کام میں لگ گئے کہ بھئی میں اپنی زندگی صحیح کر لیتا ہوں، میرے بھی بال بچے۔ وہی تو سوچ میں بگاڑ آدمی کو لنگڑا کر دیتی ہے۔ پاؤں کی موچ اور غلط سوچ انسان کو لنگڑا کر دیتی ہے۔ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی دین کا خدمت گزار ہماری قوم کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، نہیں چاہیے ہم کو پیسوں کی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، وہی ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، وہی ہم کو عزت دیتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسے قوم کے محتاج نہیں ہے، قوم مدرسے کی محتاج ہے۔ آج ہمارے بچے کسی ڈاکٹر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی امام کو دیکھ کے امام بنوں گا، کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہر زمانے میں مسلمانوں کو علماء کی اشد ضرورت ہے، شدید نہیں، اشد مطلب یہ کہ سخت نہیں، بہت سخت ضرورت ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کو گیس کی سخت ضرورت ہے، صرف ضرورت نہیں ہے، شدید ضرورت نہیں ہے، اشد ضرورت ہے۔ تو حاضرین، یہ گیس کی ضرورت، یہ پیٹرول کی ضرورت، یہ فلاں کی ضرورت آتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو علماء کی ضرورت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہے۔ تو حاضرین، آج جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ہم دینی مدرسوں کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ساری دنیا میں امت مسلمہ کا حال اکثر اور زیادہ تر یہ ہو چکا ہے کہ وہ علم دین سے دور ہے، اور دنیاوی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم سے ہی ہماری زندگی، آخرت سب بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم دین کے بغیر کسی بھی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ، مگر مسلمان کے لیے علم دین کے بغیر کسی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر علم دین کے ساتھ باقی دنیا کی تعلیم بھی ہے تو واقعتاً وہ فائدہ بخش ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نقصان اس میں دنیا کا بھی ہو سکتا ہے
آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، دین کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال حاضرین، اس لیے ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم دین سیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مشہور حدیث پاک ہے، اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، چاہے جو بھی ہو، مگر اس میں علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سرکار نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں ملک چین جانا پڑے، چونکہ عرب کے اعتبار سے ملک چین، چائنا جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں، وہ بہت دور کی مسافت پر واقع ہے۔ عرب کے عام طور پر لوگ وہاں جایا آیا نہیں کرتے تھے، تو اتنی دور کی مسافت پر بھی کیوں نہ ہو، اگر تمہیں جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم، تو دینی علم حاصل کرو۔ اللہ کا شکر منائیے کہ آپ کے دکن میں اور حیدرآباد میں علم دین کا ایک مضبوط قلعہ 160 سال سے علم دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، لیکن وہ جامعہ نظامیہ کی اہمیت آج ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک دین کا مدرسہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ جاننے کو، فتویٰ لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس کے سوا اس کی اہمیت کیا ہے، وہ جامعہ نظامیہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جامعہ نظامیہ خاص کر ملک دکن میں اور عام طور پر ساری دنیا کے لیے، جیسے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے، قوم مسلم کے لیے جامعہ نظامیہ نے ویسے خدمت انجام دی ہے۔ اور جس طریقے سے ایک ماں اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، جامعہ نظامیہ نے قوم مسلم کی ویسی پرورش کی ہے۔ ایک باپ جیسی شفقت کرتا ہے، علم دین اور دین کی حفاظت و تحفظ کے اعتبار سے جامعہ نظامیہ نے بھی باپ کا رول ادا کیا ہے مسلمان قوم کے لیے، اور 1.5 صدی تقریباً اس خدمت کو انجام ہو چکی ہے۔ لیکن ہم کو احساس نہیں ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمان اولاد ہوتی ہے، واقعتاً بہت سارے لوگ جامعہ نظامیہ کے نافرمان ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ خیر، تو حاضرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین اگر ملک دکن میں اپنی آب و تاب کے ساتھ بالخصوص، اور دنیا میں عام طور پر اپنی شان و شوکت کے ساتھ علم دین اگر باقی ہے، تو ماشاءاللہ اس میں زیادہ تر حصہ جامعہ نظامیہ کا ہے۔ خاص کر حاضرین، ملک دکن کے لیے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں مکمل علم دین کی خدمت کا صحرا جامعہ نظامیہ کو جاتا ہے، اور آج اسی جامعہ نظامیہ کے بے شمار ادارے اور وہاں کے فارغ لاکھوں علماء کے ادارے، دینی مراکز دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دکن میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ خیر حاضرین، علم کی نہریں بہہ رہی ہیں، علم کے مراکز قائم ہیں، اور علم کے راستے کھلے ہیں، مگر افسوس مسلمان قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، دینی مدرسوں کی اہمیت کیا ہے، علم دین کی اہمیت کیا ہے، یہ باتیں میں آپ کو آج حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور ان کی کتابوں سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف جامعہ نظامیہ قائم کیا، علماء دین کو بنایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی۔ اس طریقے سے آپ نے دین اور علم دین کی حفاظت کی۔ تو دین اور علم دین کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے، جس کو ہماری قوم بھلا نہیں سکتی۔ تو حضرت علم دین اور علماء کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب زمانہ نبوی کی وجہ سے کل مسلمانوں کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہماری دین اور دنیا کی بھلائی خدا و رسول کی اطاعت سے متعلق ہے۔ یعنی جب تک قوم مسلم اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی کے قریب تھی، تب تک ان کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہماری بھلائی اور ہماری ترقی دین، اللہ کے رسول کے دین کی پیروی میں، اطاعت میں ہے۔ ہم یہ پہلے سمجھتے تھے، حضرت اس زمانے میں یہ فرما رہے ہیں، اور یہ دین کی بھلائی، دین کی اطاعت کے لیے حضرت فرماتے ہیں معلوم کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ دین کی باتیں، دین کا علم علماء کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ جب علماء کی اس قدر اور منزلت ہو
تو طلباء کے حوصلے کتنے بلند ہو جائیں گے. یعنی قوم مسلم کے دل میں علماء کی قدر ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کے درجے بھی بلند ہو جائیں گے، ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے. اب دیکھیے مثال کے طور پر اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھ کر مسلمان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے. بڑے بڑے وکیلوں کو دیکھ کر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وکالت کرنی چاہیے. تو بڑے بڑے علماء کو دیکھ کر مسلمان قوم کے بچے عالم کیوں نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ علماء کی قدر خود ہمارے پاس نہیں ہے. ماں باپ اگر بچے دینی مدرسے کو جانا بھی چاہیں گے تو ماں باپ بولتے کہ بیٹا مدرسے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ صرف قرآن پڑھاتے، تم کو جو ہے اسکول جانا چاہیے. اسکول کو جائیں گے تو تم امریکہ پہنچیں گے، جاپان جائیں گے، برطانیہ کو جائیں گے، آسٹریلیا میں جائیں گے، وہاں جا کے خوب کمائی کریں گے. دینی مدرسے میں پڑھے تو تم کو کیا ملتا؟ دیکھو ہماری مسجد کے امام صاحب کو دیکھو، مؤذن صاحب کو دیکھو، ان کو 10,000 12,000 روپے تنخواہ ملتی. تو 10-12 ہزار روپے میں تم کیا اپنی زندگی گزارو گے؟ دینی مدرسے میں پڑھیں گے تو اتنا ہی ہوتا. یہ سکھا رہے ہیں ہماری قوم اپنی اولاد کو. چلیے حاضرین، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا بھی جائے تو آپ غور کیجئے کہ دنیا میں یہ مسجد کے امام، مؤذن، مدرسے کے معلم کی یہ گت، یہ حال بنایا کس نے؟ خود ہم مسلمانوں نے بنایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس امام صاحب کی قدر اتنی ہے کہ ان کو 8,000 10,000 روپے تنخواہ دی جائے. اس کے برخلاف ایک رکشہ چلانے والا آدمی بھی 30,000 روپے کما لیتا ہے. آٹو چلانے والا آدمی بھی 40-45 ہزار روپے کما لیتا ہے. مطلب یہ کہ ان لوگوں کے بال بچے ہیں، گھر بار ہے، وہ انسان ہے. امام صاحب انسان نہیں ہے. امام صاحب کے ماں باپ نہیں ہوتے. امام صاحب یا مدرسے کے معلم، استاذ، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کی اولاد نہیں ہوتی، ان کو خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو 10,000 روپے بھی دیے تو چل جاتا. تو یہ ماحول بنایا کس نے؟ یہ صرف مسلمانوں نے بنایا ہے. آج آپ غور کیجئے، اگر آگے حضرت فرما رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا حضرت شیخ الاسلام کیا کیا لکھ رہے ہیں، مگر ابتدا میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری مسلمان قوم مسجدوں اور دینی مدرسوں کا دل کھول کر تعاون کرتی تو یہ امام اور یہ مولوی صاحبان کا یہ حال نہ ہوتا. آپ دیکھیے کہ ہم سب سے کام لیتے. آپ کا کام کرنے والا ایک حجام بھی ہے، آپ کا کام کرنے والا ایک دھوبی بھی ہے، آپ کا کام کرنے والا الیکٹریشین بھی ہے، آپ کا کام کرنے والا آپ کے بچوں کو پڑھانے والا ایک استاذ سر بھی ہے جو انگریزی، میتھمیٹکس وغیرہ پڑھاتا ہے، اور آپ کا کام کرنے والا ایک امام بھی ہے. آپ ہی کا تو کام کر رہا ہے. اور آپ کا کام کرنے والا ایک استاذ ہے جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے آپ کے بچوں کو. تو حاضرین، آپ انگلش پڑھانے والے کو اسکول کی ماہانہ فیس 3 سے 5,000 روپے دینے کو تیار ہے. ٹیوشن پڑھانے والے استاذ کو 5,000 روپے دینے کو تیار ہیں. لیکن ایک آدمی ایک استاذ کو 5,000 روپے دے رہا ہے. وہی استاذ اگر 10 جگہ پڑھا لے تو ماشاءاللہ اس کے لیے تو تقریباً 25-30 ہزار روپے تو تنخواہ آسانی سے بن جاتی ہے. اب اس کے برخلاف یہی استاذ اگر قرآن پڑھائے آپ کے بچوں کو تو ہم 400 روپے دیں گے، 300 روپے دیں گے، 500 روپے دیں گے. مطلب ایک انگلش پڑھانے والے سے 10 درجے کم مولوی صاحب ہے. 10 درجے کم مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کی دنیا کی تعلیم بھی ہے، آخرت کی تعلیم بھی ہے. انگلش پڑھانے والے آپ کے صرف دنیا کی تعلیم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ان کو 5,000 روپے، ان کو 500 روپے. تو یہ امام کی قدر، یہ مؤذن کی قدر، یہ استاذ کی قدر، یہ دینی تعلیم کی قدر گھٹایا کس نے؟ صرف ہم نے. آج ہمارے بچے کسی ڈاکٹر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی امام کو دیکھ کے امام بنوں گا، کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟
اس لیے کہ ہم نے امام کو مدرسے کے استاد، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا ہی نہیں۔ تو تعلیم، دینی تعلیم کو گھٹایا کس نے؟ مسلمانوں نے، کسی اور نے نہیں گھٹایا۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، حضرت بانی جامع نظامیہ کیا کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دنیا میں کوئی دین اور مذہب والی قوم ایسی نہیں ہے کہ اپنے دین اور مذہب کی حفاظت میں جان و مال سے کوشش نہیں کرتی۔ صرف مسلمان نہیں، ہر دین، ہر مذہب والا اپنے جان و مال سے کوشش کرتا ہے۔ جو قومیں دنیاوی حیثیت سے مہذب سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے اسباب میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ چنانچہ پوپ جو عیسائیوں کا بڑا ہوتا ہے، دینی صیغے کا افسر ہوتا ہے، بجائے خود ایک مستقل رئیس ہے۔ مطلب عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ان کے دین کا پیشوا سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس دین کا پیشوا سب سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے غیروں میں اور ہم میں۔ ہماری سوچ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی سوچ میں ٹیڑھا پن اور پاؤں میں ٹیڑھا پن اسے لنگڑا کر دیتا ہے۔ تو ہماری سوچ میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے ہم لنگڑے ہو گئے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ 160 سال پہلے تحریر فرما رہے ہیں، جس کو قومی اعانتوں کی وجہ سے مالی ضرورتوں میں سلطنت کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ یعنی مطلب عیسائی یہودی اپنے امام، اپنے پیشوا کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ وہ قوم کا سردار ہوتا ہے اور حکومت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں، باوجود اس کے سنا جاتا ہے ہندوستان کے خزانے سے، اس زمانے میں چونکہ برٹین حکومت تھی، برٹش کی حکومت تھی جب کی بات حضرت فرما رہے ہیں، ہندوستان کے خزانے سے 50 لاکھ روپیے دین عیسوی کی تعلیم میں صرف ہوتا ہے۔ عیسائیت کی تعلیم کے لیے اس زمانے میں 50 لاکھ روپے اس زمانے میں خرچ ہوتے تھے۔ اب غور کیجئے آپ، دینی تعلیم کے لیے ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سے دینی تعلیم کے لیے کیا خرچ ہوتا ہے؟ پھر آپ آگے چل کے لکھتے ہیں، برخلاف ان کے ہمارے حضرات، شیخ الاسلام مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، یہ تو عیسائیوں کا حال تھا، یہ تو یہودیوں کا حال تھا جو ان کے دین کے پیشواؤں کے لیے کیا کرتے تھے، ہم ہمارے دین کے پیشواؤں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 150 سال پہلے تقریباً حضرت بانی جامع لکھتے ہیں کہ برخلاف ان کے ہمارے حضرات اہل سنت والجماعت سلمہم اللہ تعالی، اللہ ان کو سلامت رکھے، دعا بھی دے رہے ہیں، مگر کام کیسے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو چندہ ضروری نہیں سمجھتے، مطلب دین کے لیے خرچ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھتے۔ اس لیے آپ دیکھیے، ہمارے گھر کی معمولی سی 2 بھائی بہنوں کی دعوت بھی کریں گے، 5-10 ہزار روپے خرچ کریں گے، اور مسجد میں جب آتے ہیں جمعہ کے دن 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد کے لیے جو تھیلیاں پھرائی جاتی ہیں، ڈبے پھرائے جاتے ہیں، اس میں 10-20 روپے ڈالتے ہیں۔ حاضرین غور کریں، یہ جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بابا نگر، جمعہ کے دن ماشاءاللہ کم از کم بھی کہا جائے تو 1000 آدمی تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کم از کم بھی کہا جائے تو، اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک آدمی 100 روپے ہر جمعہ اگر مسجد کے لیے دے، صرف مسجد کے لیے ہر جمعہ ایک آدمی بھی 100 روپے دے، اب آپ 1000 کو 100 سے ضرب دے کے حساب کر لیجئے کتنے پیسے ہوں گے۔ اگر ایسا تعاون مسجدوں کو ہو جائے، ہر مسجد میں ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے دین کی۔ مدرسہ تو چھوٹی چیز ہے، دین کی یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے جیب میں سے 10 روپے سے بڑھ کے نہیں نکلتے، 20 روپے سے بڑھ کے نہیں نکلتے، بلکہ ہم پیسوں کے کپڑے گھر میں رکھ کے آتے ہیں، جمعہ کے دن نیا دھلا ہوا قمیص پیجامہ پہن کے آتے ہیں تاکہ اس میں پیسے ہی نہ ہو۔ اگر لے کے بھی آتے ہیں تو ایک 20 روپے ڈال لے کے آتے ہیں، مسجد کے چندے میں ڈالیں گے۔ ہمارے پاس دین کی یہ اہمیت ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں اہل سنت و جماعت کو چندہ ضروری نہیں سمجھتے یہ حضرات کہ دین کے لیے خرچ کریں۔ چنانچہ اس پر قرینہ یہ ہے کہ تھوڑے ہی سال پہلے ہندوستان میں بہت سے دینی مدارس قائم تھے۔ 150 سال پہلے حضرت بانی جامعہ لکھ رہے ہیں
تھوڑے سال پہلے ہندوستان میں بہت سے دینی مدرسے قائم تھے اور اب صرف معدودہ چند رہ گئے ہیں جن کا شمار انگلیوں پر ہوتا ہے۔ 150 سال پہلے مدرسے انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، اب آج کیا حال ہوگا غور کیجئے۔ پھر وہ اسلامی سلطنت کا زمانہ تھا، اگرچہ کہ بعض علاقوں میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، مگر دکن میں ماشاءاللہ اسلامی سلطنت تھی۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اور ان کی بھی یہ حالت ہے کہ اگر دنیاوی مدارس کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے، مطلب اسکولوں کے ساتھ اگر ان کا تقابل کیا جائے دینی مدرسوں کا، تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہر لحاظ سے کل عدم سمجھے جائیں گے، مطلب نہیں کے برابر۔ کسی بھی طور پہ دیکھیں، مدرسوں میں بچوں کی تعلیم، بچوں کی تعداد اور استاذوں کی تنخواہ، یا پھر کسی بھی اعتبار سے دیکھیں گے تو نہیں کے برابر مدرسے اس زمانے میں تھے۔ اب اس وقت کیا حال ہوگا یہ بھی ہم غور کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ جو مذہب اس قسم پرس حالت میں ہوا، اس قسم پرس حالت میں جو مذہب ہو، مطلب خستہ حالت، اسلام کو مسلمانوں نے خستہ حالت بنا دیا، تو یہ حال ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، اس کو اور چلاتے رہیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ تو ہم نے دین کو ایسا بنا کے رکھا ہے۔ یہ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مذہب کی حفاظت اور اشاعت اس زمانے میں صرف علماء ہی سے متعلق ہے۔ دین اور مذہب اگر باقی رہ سکتا ہے، یاد رکھیے، دین اور مذہب اگر باقی رہ سکتا ہے، غریبوں کو پیسے دینے سے مذہب باقی نہیں رہتا۔ غریب باقی رہتے ہیں، مذہب دین باقی نہیں رہتا۔ معذوروں کا کوئی مقام بنا دیا جائے، اولڈ ایج ہوم، جیسے آج کل چل رہا ہے، بہت سارے سوشل ایکٹیویٹی کرنے والے لوگ معذوروں کا ایک مقام، اولڈ ایج ہوم بنا دیے، فقیروں کا ایک مقام، وہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، بول بول کے لوگوں کو اتنا لوٹ لیے کہ لوگ اب دینے سے بیزار ہو گئے، دینے سے بیزار ہو گئے۔ مدرسوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے سارے قوم، مدرسوں کو مت دو، کیا ہوتا مدرسوں میں؟ غریبوں کو دو، غریبوں کو دیے، معذوروں کو دیے، فلاں کو دیے، سب لوٹ کے لوگاں کھا لیے، اب بیزار ہو گئے، دینے سے بیزار ہو گئے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ اس زمانے میں بھی دین کی حفاظت صرف علماء سے متعلق ہے۔ تو دیکھیے، حفاظت جس کی، مثال کے طور پر ہمارے گھر کی حفاظت لاک سے، تو کیا ہم ایسا لاک گھر کو لگائیں گے جو 10 چابی سے کھلتا ہے، یا ایسا لاک لگائیں گے کہ ہتھوڑا مارتے ہی ٹوٹ جائے؟ مطلب جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس کو مضبوط رکھتے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں، ان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب مضبوطی کا مطلب لوگ یہ نہ سمجھ لیں مول صاحب چندہ پوچھ رہے ہیں، وہی تو سوچ میں بگاڑ آدمی کو لنگڑا کر دیتی ہے۔ پاؤں کی موچ اور غلط سوچ انسان کو لنگڑا کر دیتی ہے۔ یہ سوچ غلط نہیں رکھنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی دین کا خدمت گزار ہماری قوم کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، نہیں چاہیے ہم کو پیسوں کی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، وہی ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، وہی ہم کو عزت دیتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسے قوم کے محتاج نہیں ہے، قوم مدرسے کی محتاج ہے۔ تو حضرت فرما رہے شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف علماء ہی سے دین کا تحفظ اور دین کی حفاظت اس وقت متعلق ہے۔ اتنے بڑے عالم دین جنہوں نے جامع نظامیہ قائم کیا، اور ان کے جامع نظامیہ سے آج دنیا بھر میں لاکھوں علماء خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ 150 سال پہلے انہوں نے اتنی اہم بات فرما دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیونکہ ہر مذہب و ملت والا شخص اپنے مذہب کی ترقی چاہتا ہے، تو کیا مسلمان اپنے مذہب کی ترقی نہیں چاہتا؟ اگر مذہب کی ترقی چاہتا ہے تو علم دین کی خدمت کریے۔ علم دین کی خدمت سب سے پہلے علم دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ خود علم سیکھنے سے ہوتی ہے۔ کوئی مولوی صاحب بولے علم دین کی خدمت کرو تو لوگ بولتے چندہ پوچھ رہے ہیں۔ کوئی چندہ نہیں پوچھتے، ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیسوں کی مدرسوں کو ضرورت ہی نہیں۔
ہاں اللہ تعالیٰ جس کا مال خیر میں لگانا چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے دین پر خرچ، علم پر خرچ کرنے کے لیے. جس کے مال پر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو علم پہ لگاتا ہے. اب باقی جو جہاں چاہے خرچ کر لے، لیکن سب سے پہلی خدمت علم اور علماء کی یہ ہے کہ خود علم سیکھیں. یہ پہلی خدمت ہے، خدمت کا پہلا درجہ ہے خود سیکھیں. پکڑ لینا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب میرے کو قرآن پڑھائیے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتائیے، مولوی صاحب میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیے. یہ سب سے بڑی مدد ہے مدرسے کی، سب سے بڑی مدد ہے عالم کی. کیونکہ عالم کے پاس جو علم ہے وہ اپنے سینے میں لے کے جا رہا ہے، کوئی سیکھنے والا نہیں ہے. مان لیجئے کوئی باپ اپنی زندگی بھر کی پوری جائیداد بیٹوں سے کہہ دے کہ میری خبر میں ڈال دو، میرے کام نہیں آتی مگر میں تمہارے کام کی بھی نہیں رکھنا چاہتا. کتنا برا عمل ہوگا. آج علماء اپنا علم اپنے سینے میں رکھ کے واپس ہو رہے ہیں کیونکہ سیکھنے والے نہیں ہیں. وہ بتانا نہیں چاہتے، ایسی بات نہیں ہے. وہ سکھانا چاہتے ہیں، وہ مدرسے میں بیٹھے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں مگر سیکھنے والے نہیں ہیں. علم کی خدمت پہلی یہ ہے کہ مسلمان علم دین سیکھیں. خیر تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اور دینی مدرسہ یا دینی علم کے بارے میں اور ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اعلیٰ درجے کے علماء مذہب میں نہ ہوں، دین میں اعلیٰ درجے کے علماء اگر نہ ہوں جو ہر قسم کے اعتراضوں کے جواب دے سکیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے مذہب سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. آپ غور کیجئے، میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں حضرت نے یہ جو فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے. چند سالوں سے پردہ برقعے پر ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ عورتوں کو قید میں رکھا گیا، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو پردے میں رکھا گیا، عورتوں پر حجاب لازم کر دیا گیا. مسلمان ظالم ہے، مسلمان اپنی بیوی بچوں اور اپنی ماؤں کو نوکری کرنے نہیں دیتے، گھر میں بٹھاتے ہیں. اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید پر، اعتراض ہو رہا ہے دین اسلام کے قانون پر، اعتراض ہو رہا ہے روزے پر، اعتراض ہو رہا ہے نماز پر. یہ سب اعتراضات کے جوابات کون دیں گے؟ بھائی ڈاکٹر دے گا. ڈاکٹر کو دوا دینا آتا، اعتراض کا جواب دینا نہیں آتا. ان اعتراضات کے جوابات وکیل دیں گے. وکیل اپنی دنیاوی تعلیم کے حساب سے کچھ بھی اعتراض کا جواب دے سکتا، لیکن جو جواب عالم دین دے سکتا ہے وہ دوسرے کو نہیں آتا، وہ بالکل نہیں آتا. تو دین پر مذہب پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے. اور آج مدرسے خالی ہیں، علماء پریشان ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی ہماری قوم کی اس بے رحمی کو دیکھ کر، بے دردی کو دیکھ کر دینی تعلیم کا ماحول چھوڑ دیے، دنیا کے کام میں لگ گئے کہ بھئی میں اپنی زندگی صحیح کر لیتا ہوں، میرے بھی بال بچے. یہ حال ہو چکا ہے آج. تو جس کو اپنے مذہب سے محبت ہوتی ہے، حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں وہ اپنے مذہب کی ترقی چاہتا ہے. اور دین کی ترقی، ہمارے دین اسلام کی ترقی علماء سے ہے، کیونکہ علماء غیروں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام حصہ 4 میں یہ بات ارشاد فرمائی. اور ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھیے ہر زمانے میں مسلمانوں کو علماء کی اشد ضرورت ہے. شدید نہیں، اشد مطلب یہ کہ سخت نہیں، بہت سخت ضرورت ہے. جیسے آج کل لوگوں کو گیس کی سخت ضرورت ہے، صرف ضرورت نہیں ہے، شدید ضرورت نہیں ہے، اشد ضرورت ہے. تو حاضرین یہ گیس کی ضرورت، یہ پیٹرول کی ضرورت، یہ فلاں کی ضرورت آتی چلی جاتی ہے. مسلمانوں کو علماء کی ضرورت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہے. تو جس کی سخت ضرورت ہے اس کو ہم کچرے میں بٹھائیں، جس کی سخت ضرورت ہے اس کو ہم رکشے والے سے کم تنخواہ دے رہے ہیں، جس کی سخت ضرورت ہے وہ مدرسوں کو ہم بند کر دے رہے ہیں، واقعتاً بند کر دے رہے ہیں. مدرسوں کے دشمن غیر ہوں گے، غیروں سے بڑھ کر آج اپنے ہی لوگ مدرسوں کے دشمن ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے میں اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے میڈیا آ جاتا ہے، میڈیا آ جاتا ہے فوراً، اور بس مدرسے کو اچھالتے ہیں، مدرسے کو اچھالتے ہیں.
یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی. وہ غلطی جو مدرسے میں ہوئی تھی ان کے گھر میں دن میں 10 بار ہوتی، مگر وہ اپنے گھر میں میڈیا لا کر اپنی بات ایشو نہیں کرتے. تو کون دشمن ہے مدرسوں کے؟ یہی قوم جن کو مدرسوں کی ضرورت ہے وہ مدرسوں کے دشمن ہے. آج آپ سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ لوگ بول رہے ہیں مدرسوں کو چندہ مت دو، مدرسوں کو زکوٰۃ مت دو. یہ دشمن ہے مدرسوں کے. پھر وہی مدرسے میں وہ لوگ پڑھے، اسی مدرسے سے ان کے والد پڑھے، اسی مدرسے میں پڑھنے والے علماء سے ان کا دین چل رہا ہے، مگر وہ مدرسوں کے دشمن ہو چکے. افسوس افسوس ہے. لیکن حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو علماء کی اشد ضرورت ہے. کیوں؟ اس پر دلیل حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک سے بیان فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عربی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ حضرت نے جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں میں ستارے. آسمانوں میں جیسے ستارے ہیں، زمین میں ویسے علماء ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر فرمایا جن سے جنگل اور سمندر میں لوگ راستہ پاتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر جنگل میں اور سمندر میں لوگ راستہ پاتے ہیں. اگر ستارے نہ رہیں تو جو لوگ راستے پر ہیں وہ بھی راہ گم کر دیں گے. راستے پہ چلنے والے بھی ستارے نہ ہوں تو راستہ بھٹک جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے آج کل کلومیٹر کے پتھروں سے چلتے نا مول صاحب. سمندر کا راستہ طے کرنے کے لیے آج بھی ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے. کشتی چلانے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل طے کرتے ہیں آج بھی. خیر، تو حاضرین فرما رہے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علماء ہی کے انفاس کی برکت ہے. کتنی پیاری بات حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں. علماء ہی کے انفاس مطلب سانسوں کی برکت ہے کہ ہر وقت جو شبہات اور وساوس شیطانی جو انسان اور جنات کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالے رہے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں علماء کی برکت سے. وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا اگر ان حضرات کی صحبت میسر نہ ہو تو اس تاریکی کے زمانے میں بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. علماء کی صحبت کی آج ہم کو ضرورت نہیں ہے. کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، عالموں کے پاس ٹائم نہیں ہے. مول صاحب جمعہ کے دن تقریر بھی 5 منٹ زیادہ کر لیے تو مول صاحب کو کام نہیں رہتا. بھائی ہم لوگ کام والے ہیں. نہیں ہونا چاہیے 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، 15 منٹ، کچھ بھی نہیں ہونا. دیر نہیں ہونا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مگر اگر روانی میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اب لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، مول صاحب کو دیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بولنے لگتے ہیں. ان کو کچھ بھی کام نہیں ہے. بھائی ہم لوگوں کو تو کام ہے نا. خیر، تو حاضرین واقعتاً جس کو ارجنٹ ہے، ضرورت ہے، کوئی بات نہیں. نہیں ہونا چاہیے. ٹائم فکس ہے تو ٹائم پہ ہی ہونا چاہیے. کبھی ہو جاتا ہے، ہو گیا تو کوئی حرج بھی نہیں. اتنا ایسا کیا بڑا ایشو ہو گیا. گھر میں بیٹا شراب پی کے آیا بھی تو اس کو نہیں بولتے. مولوی صاحب سے 5 منٹ دیر ہو گئے تو بول دیتے. سمجھ لیجئے ہم کس درجے میں ہیں، ہماری فکر کتنی بری ہو چکی ہے. خیر، تو حاضرین کرام حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک کے ذریعے یہ واضح فرما دیا کہ علماء کی ضرورت مسلمانوں کو سخت ترین ہے. ایک بات اور، ایک آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے جس سیاہی سے لکھا ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام کی کتاب ہے مقاصد الاسلام، اپنی سیاہی سے لکھا تھا، قلم کی سیاہی سے لکھا تھا. حضرت کی بات اب حضرت پہ کتنی بلندی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. تو فرمایا علماء نے جس سیاہی سے لکھا ہے وہ شہیدوں کے خون سے بڑھ کر وزن والی ہوگی قیامت کے دن. مطلب شہیدوں کے خون کا جتنا وزن ہے، علماء کی سیاہی کا وزن اس سے بڑھ کے، ان کے انک کا وزن اس سے بڑھ کے، اور اس وقت ان کی سیاہی کا ہی وزن غالب ہوگا. کیوں نہ ہو، مجاہدین نے جو ملک اپنی جاں بازی سے فتح کیا تھا، علماء کی جانفشانیوں سے اس میں اسلام باقی رہتا ہے. مطلب دین کی خاطر لڑنے والے اسلام دین اسلام وہاں تک پہنچا دیے، اسلام وہاں باقی کون رکھتے ہیں؟ علماء باقی رکھتے ہیں. شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں. بہرحال حاضرین کرام حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا علم عبادت سے افضل ہے. علم عبادت سے افضل ہے، مطلب دین کا علم سیکھنا عبادت سے بھی افضل ہے. عبادت سے مراد نفل عبادتیں، فرض نہیں. ہاں فرض عبادت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، یہ اور بات ہے.
مگر فرض عبادت نہیں بلکہ نفل عبادت سے بڑھ کر علم دین کا سیکھنا ہے۔ خیر، تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے بعد ان تمام حدیثوں سے مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اہل اسلام علم کی تحصیل اور اس کی باقی رکھنے کا اہتمام سب عبادتوں سے زیادہ کرے۔ مطلب عبادتوں سے زیادہ اہتمام علم دین کو باقی رکھنے کا مسلمان کریں، حضور یہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو چاہ رہے ہیں اس کے برخلاف بالکل الٹا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مسجدوں میں 1.5-2 لاکھ کے جھومر لگاتے ہیں، مسجدوں میں سال 2 سال میں ایک مرتبہ قالین ایسے بدل دیتے ہیں کہ 2.5-3 لاکھ روپے قالینوں پہ لگ جاتے ہیں، سال میں 1 یا 2 سال میں ایک مرتبہ اتنا پینٹ کرتے ہیں مسجدوں کو۔ واقعتاً مسجد کو بہت رونق دینا چاہیے، مگر اس کے برخلاف مدرسوں کی دیواروں میں سوراخیں ہیں، چوہے نکل رہے ہیں، وہاں کوئی دیکھتا تک نہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو کھانے پینے کے لیے، جو دور دراز سے علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس اشیاء مہیا نہیں ہے، اور مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے گھر میں بعض اوقات چولہا بھی نہیں جلتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کسی کی توجہ نہ کسی استاذ کی طرف، نہ کسی مدرسے کی طرف، بس خالی مسجد اور وہ غریب، یہ رشتہ دار، یہ فلاں، سب کو دیجئے، دینا چاہیے، مگر زیادہ تر اپنا وقت یا اپنا صرف یا اپنی توجہ یا اپنی دولت خرچ ہو تو دینی مدرسوں کے لیے، کیونکہ اس سے علم بڑھتا ہے، اور علم دین اسلام کی حیات ہے، علم سے اسلام باقی ہے۔ علماء کی سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو ہے، ڈاکٹروں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وکیلوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ علماء کی ضرورت ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک مسلمان 18 گھنٹے عالم کا محتاج ہے، ایک عام مسلمان 18 گھنٹے عالم کا محتاج ہے۔ ڈاکٹر کا محتاج 15-20 دن مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، وکیلوں کے تو بہت کم لوگ محتاج ہوتے ہیں، اللہ ہم کو محتاج نہ بنائے، یہ جھگڑوں سے ہم کو بچا لے، کیونکہ جھگڑوں کے وقت ہی وکیل کام آتے ہیں، سب جھگڑوں سے اللہ مسلمانوں کو بچائے، لیکن عالم دین کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، لیکن افسوس اس کا ہم کو پتہ تک نہیں ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے متعلق اور ایک اہم بات ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ ایک مدرسے کی طرف توجہ یا مسجد کی طرف توجہ کے بارے میں، دین کی طرف توجہ کے بارے میں حضرت نے یہ بھی فرمایا، بفضلہ تعالی اس وقت تک ہماری قوم میں ایسے افراد بکثرت موجود ہیں، مسلمانوں میں بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کی برکت سے ہر کار خیر میں اپنا روپیہ صرف کرتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، حضرت اس وقت بھی فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ آج بھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ حیدرآباد میں زیادہ دین پر خرچ کرنے والے، ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہندوستان میں ہم کہہ سکتے ہیں حیدرآباد میں، دل بڑے دولت بھی بڑی تو ہے، مگر خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں چنانچہ نئی مسجدیں، پل بنانا، مسافر خانے بنانا، گنبدیں وغیرہ بنانا، یہ اکثر بنائی جاتی ہیں، اور کوچہ گرد فقیروں کو روپیہ اور کپڑوں سے اعانت کی جاتی ہے، مطلب گلی گلی پھرنے والے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کو سب کچھ کرتے ہیں۔ 150 سال پہلے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جامع نظامیہ جس عظیم عالم دین صوفی نے قائم کیا، جن کے دم سے آج تک حیدرآباد میں اسلام کی رونق باقی ہے، علم باقی ہے، وہ شخصیت فرما رہے ہیں 150 سال پہلے، آپ نے تو آپ کے باپ دادا ان کے محتاج تھے، آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ ہمارے دادا ان کے محتاج تھے، وہ شیخ الاسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ مسجدوں کے لیے، پل کے لیے، مسافر خانوں کے لیے، گنبدیں بنانے کے لیے، فقیروں میں روپیہ کپڑا خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس خیال والے حضرات بہت کم ہیں کہ علم پر بھی کچھ خرچ کیا جائے، جس کی قسم پرس حالت پڑی ہوئی ہے، مطلب پوچھنے کے قابل نہیں ہے، ویسی حالت علم کی ہے آج، اور واقعتاً ویسی ہے، دینی علم کو کون پوچھ رہا ہے؟ اگر ہمارے پاس علم دین کی اہمیت ہوتی، ہر مسلمان کے گھر کا کم از کم ایک بچہ عالم دین ہوتا، کم از کم ایک طالب علم، ایک بچہ تو عالم دین ہوتا۔ 100 گھروں میں شاید 2 ایسے ہیں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یا حافظ قرآن ہیں، عالم دین نہیں ہے، عالم دین تو 1000 گھروں میں سے ایک ہے۔
مسلمانوں کی آبادی میں 1000 گھروں میں سے ایک عالم دین ہے، 100 میں سے 1-2 حافظ قرآن ہے۔ اگر علم دین کی ہمارے پاس اہمیت ہوتی تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، لیکن ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو اسلام کی حیات فرما رہا ہے، اور وہ علم دین پر آج کیا گزر رہی ہے؟ پھر فرما رہے ہیں کہ دینی مدرسوں میں جو طلباء دور دراز سے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر چونکہ مدرسوں میں کوئی آمدنی نہیں ہوتی، 100-150 طلباء کی پوری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ علم سیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ کا ہم داخلہ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہی قوم مسلم جن کے پاس مدرسے ٹوٹی خستی حالت میں گزر رہے ہیں اور وہاں پڑھنے والے طلباء کے لیے کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ ایک رات میں صرف اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں، 10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں، 5 لاکھ روپے شادی خانے پہ خرچ کر رہے ہیں، 2 لاکھ روپے صرف سٹیج کے ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک شادی کا خرچ آج جو مسلمان بڑی آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، ایک شادی کا خرچ کسی مدرسے کو دیا جائے، 200 طلباء بھی ہاسٹل میں رہ کے پڑھے، سال بھر کا خرچ پورا ہو جائے گا۔ ہر دن 3 وقت 200 طلباء علم حاصل کرتے ہوئے جو کھا سکتے ہیں، ہم ایک رات میں 4 گھنٹوں میں اتنے پیسے اڑا رہے ہیں۔ یہ قدر ہے ہمارے پاس پیسوں کی، یہ قدر ہے ہمارے پاس علم دین کی۔ اب یہ بولیں گے نا تو مولوی صاحب کیا بولتے کہ بھئی دنیا کدھر جا رہی ہے، مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں، باتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے۔ مولوی صاحب اپنے سے نہیں کہتے، مولوی صاحب عالم صاحب جو بھی بولتے ہیں وہ بزرگوں کی باتیں فرماتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت کچھ لکھا ہے، اب ہمارے پاس وقت کم ہے، زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کیا جا سکتا۔ ساری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ حاضرین، مدرسوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ خود سیکھیے۔ مدرسے پہ توجہ دو کا مطلب میں چندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کسی قوم کے پیسوں کی مدرسے کو ضرورت نہیں ہے، مدرسے اللہ چلاتا ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، دینی تعلیم بھی باقی ہے۔ دین کا علم جب ختم ہوا، بس دین بھی ختم ہوا۔ دین ختم کب ہوگا؟ جب دجال آئے گا، جب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور پھر قیامت کے قریب میں اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے۔ علم ختم ہو جائے گا، مدرسے ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک دین کو زمین پر باقی رکھنا چاہتا ہے تب تک علم باقی ہے۔ جب تک علم کب تک باقی ہے؟ جب تک مدرسے باقی ہے۔ مدرسے بند کر دیجئے، علم ختم، علم ختم، اللہ کہنے والے ختم، وہ ختم تو قیامت۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مدرسے کی مدد کیجئے، تعاون کیجئے، پہلے خود علم سیکھیے، اس کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بولیں گے کہ مدرسے کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2-2 لاکھ کے جھومر لگانے سے اچھا ہے کسی دینی مدرسے پہ تعلیم کے لیے خرچ کریے۔ جھومر آج رہتا کل ٹوٹ جاتا، لیکن ایک طالب علم پڑھ کے اگر عالم بن کے نکل جائے، اپنی زندگی کے 50-60 سال تک بس لوگوں کو دین 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 ہی بتاتا رہتا ہے۔ ایک عالم دین کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اپنے شادیوں کے خرچ کم کریے، فضول خرچیاں چھوڑیے، گھر بار کی طرف توجہ کیجیے، اپنے بال بچوں کی طرف توجہ کیجیے، ان کو علم دین سے آراستہ کیجیے۔ اگر وہ علم نہیں سیکھیں گے تو 10-20 سال کے بعد اللہ نہ کرے وہ گھنٹیاں بجائیں گے۔ اگر ان کے دل میں دین کی محبت نہیں ڈالیں گے، وہ آگے چل کے گھنٹی بجانے والے ہی نکلیں گے۔ اپنی نسل کو مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، خود بھی عبادت گزار بنیے، علم سیکھیے، اولاد کو علم سکھائیے۔ دین کے علم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی ہے، اسلام کی حیات ہے، دین کا ستون ہے، اللہ رسول کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ خبر میں بھی اسی سے راحت ہے اور اسی سے روشنی ہے، آخرت میں بھی نجات اسی علم دین سے ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، علماء اسلام سے دین اسلام کی خدمت لے، اور جو علم نہیں سیکھے ان کو علم سے آراستہ فرمائے۔
صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.